يا أيها السلفي خذ بنصيحتي واسمع هديت إلى رضا الرحمن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. عزیزوں اور بھائیوں، آپ حضرات سے جس موضوع پر خطاب کرنا ہے، ابھی آپ نے مولانا عمر فاروق صاحب کی زبانی اس کی تفسیر سن لی، لیکن اس موضوع پر خطاب کرنے سے پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اس دین میں احادیث کی حیثیت کیا ہے اور حدیث کی ضرورت کیوں ہے، اور اس کو قلم بند کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کن حالات میں پیش آئی، تاکہ اس کے بعد آپ کو یہ بات مختصر طور پر بتائی جا سکے کہ کتب ستہ کیا ہیں اور ان کی اہمیت اور اس کا موضوع کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے اس طرف رجوع کرتے ہیں کہ ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے، یا ہم کہاں سے اپنا دین حاصل کر سکتے ہیں۔ اس چیز کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہمارے سامنے قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جگہ جگہ کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کیوں کی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قرآن مجید کے اندر ہی مختلف جگہ پر بیان کر دیا ہے۔ اللہ کی اطاعت اس لیے کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی کے تصرف میں ہے، لہذا ظاہر بات ہے کہ حکم اسی کا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، لہذا اس کائنات میں حکم بھی اللہ تعالیٰ ہی کا چلے گا۔ یہ بالکل صاف اور واضح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کائنات میں کس طرح چل رہا ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو اس کائنات کی انتظامی شکل ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت چل رہی ہے۔ روزانہ سورج ایک جگہ سے نکلتا ہے اور ایک جگہ پر جا کر کے ڈوب جاتا ہے۔ اس کے نکلنے کا وقت مقرر ہے، ڈوبنے کا وقت مقرر ہے، گزرنے کا راستہ مقرر ہے، خطہ اور نقطہ مقرر ہے۔ جب سے سورج نکلنا شروع ہوا ہے آج تک اس نظام میں ایک نقطے کا بھی کوئی فرق نہیں آیا ہے، اور لوگوں نے یہ بات معلوم کی ہے کہ سورج کی جو رفتار ہے اس رفتار کے حساب سے سال اور دن کس طرح بنتے ہیں، اور کتنے لمبے اور کتنے چھوٹے بنتے ہیں، اور کتنے سال میں کتنے دن کا فرق پڑتا ہے، اور اس فرق کو کوئی کس طرح سے مٹایا جائے گا، اس میں منٹ اور سیکنڈ کے مختلف حصوں کی مقدار کیا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے سورج کا مطالعہ کرتے کرتے ضبط کر لی ہیں، اور ممکن ہے کہ مزید باریکی بھی آئندہ ضبط کی جائے۔ یہ پورا اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت چل رہا ہے۔ اس قانون میں کسی قسم کی مداخلت دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے۔ جس طرح سے یہ قانون چل رہا ہے چلتا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے جتنے انتظامی معاملات ہیں اس کائنات کے، ان سب کی صورتحال یہی ہے، اور وہ سب اسی انداز پر چلتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کسی کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی حکم ہے، اس کا قانون اور اس کا نظام ہے جس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے۔ تو ایک حکم تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہے جس کے بارے میں کسی شخص کے لیے مجادلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم بھی ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ شریعت کی پابندی۔ اس نے
انسان کے لیے ایک خاص شریعت مقرر کی ہے اور اس کو اس کا پابند بنایا ہے۔ اس حکم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ اپنی آزاد مرضی سے جی چاہے تو اس کو بجا لائے اور اللہ تعالیٰ کے انعام کا مستحق ہو، اور جی چاہے تو اس کو نہ بجا لائے، اس کی مخالفت کرے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ انسان بسا اوقات صرف اسی کی عبادت کرتا ہے اور مسلمان کہلاتا ہے اور اللہ کے انعام کا مستحق ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس کی ہی عبادت نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی عبادت کرنے لگتا ہے اور مشرک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قطعی عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو ایک حکم یہ بھی ہے کہ جس کو انسان چاہے تو بجا لائے اور چاہے تو نہ بجا لائے۔ یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو اس حکم کے دینے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ حکم دینا محض اللہ کا کام ہے، یہ محض اللہ کا حق ہے، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو یہاں یہ دوسرے قسم کا جو حکم ہے، یعنی شرعی حکم جو انسانوں پر لاگو ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حکم بھی محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو دونوں قسم کا حکم، یہ جو کائناتی حکم ہے یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور یہ جو شرعی حکم ہے یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ شرعی حکم کے سلسلے میں یہ حکم تو اللہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن یہ حکم انسان تک کیسے پہنچے اس کے لیے مختلف تدبیریں ہو سکتی تھیں، لیکن ان میں سے جو تدبیر انسان کی پیدائش اور اس کی خلقت کے موافق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی تدبیر کو رکھا، اور باقی لغو تدبیریں جتنی تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں اختیار کیا ہے۔ صاحب ایک صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ روزانہ اللہ تعالیٰ ہر ایک آدمی کے گھر میں اتر کر کے بیان کرے اس سے کہ فلاں فلاں کام کرو، فلاں فلاں کام نہ کرو، مگر یہ ایسی چیز ہے جس کو انسانی فطرت کسی طریقے سے برداشت ہی نہیں کر پائے گی۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ آسمان و زمین کے درمیان ایک ٹرانسمیٹر نصب ہو جائے اور وہاں سے روزانہ اللہ تعالیٰ کے احکام نشر ہوتے رہیں اور لوگ سنتے رہیں، اور اس کے بعد چاہے اس پر عمل کریں نہ کریں۔ مگر یہ بھی ایک ایسی صورت ہے جو انسان کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ ایک انسان، آپ جانتے ہوں گے، ایک انسان بسا اوقات خیر کا کام کرنا چاہتا ہے، کسی نے اپیل کر دی جلسے میں کہ صاحب آپ لوگ چندہ جمع کیجئے۔ اب بہت سارے لوگوں کے دل میں جذبہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ چندہ جمع کریں، مگر اٹھتے نہیں ہیں، طبیعت میں ایک طرح کی ہچکچاہٹ ہوتی ہے اور اٹھتے نہیں ہیں۔ اب کوئی ایک آدمی جرأت کر کے جاتا ہے اور پیسے جمع کرتا ہے، تو اس کے بعد دوسرے لوگ آگے پیچھے آنا شروع ہوتے ہیں اور پیسے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی اچھا نمونہ ہو اور اس پر وہ چلے۔ اس کا مزاج اور اس کی طبیعت ہی اسی قسم کی بنائی گئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی صورت نہیں اختیار کی کہ آسمان و زمین کے درمیان سے آواز نشر ہوتی رہے، بلکہ اس نے جو صورت اختیار کی وہ یہ صورت اختیار کی کہ کسی انسان کو پیغمبر منتخب کرے اور اس کی پیغمبری کے لیے وہ ایسی ایسی نشانیاں اس کو عطا کر دے کہ اس کی پیغمبری میں کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے، اور اس کے بعد اس پیغمبر کے ذریعے سے اپنی مرضی کی چیزیں انسانوں کو بتائے، اور ان مرضیات پر عمل کرنے کے لیے وہ پیغمبر نمونہ ہو۔ ہر انسان دیکھے کہ یہ پیغمبر کس طریقے سے عمل کر رہا ہے، اور اس کے عمل کو دیکھ کر کے اس کے مطابق خود بھی اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اختیار کی۔ اب جب یہ صورت اس نے اختیار کی ہے تو پیغمبر جو بات بتائیں گے ظاہر بات ہے وہ وہی ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کا اظہار اپنے پیغمبر کے ذریعے کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ پیغمبر کی بھی اطاعت کی جائے، کیونکہ پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بولتے، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسی کو بولتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسی کو کرتے ہیں۔ لہذا پیغمبر کا ارشاد اور اس کی رہنمائی اور اس کا عمل یہ سب کا سب اسوہ اور نمونہ ہوگا،
اور باقی مخلوق کے لیے یہ صورت ہوگی کہ کسی پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ قرآن مجید نے اس کو بہت واضح کیا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بات تم کو رسول دیں اسے لے لو اور جس بات سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول کا کوئی کام اپنا ذاتی کام نہیں ہے، سارا کا سارا کام اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، لہذا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور پھر اس رسول کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے محفوظ کر دیا کہ وہاں کسی قسم کے نہ چھوٹنے کا اندیشہ تھا اور نہ کسی قسم کے بڑھنے اور داخل ہونے کا اندیشہ تھا، بالکل اتنے ہی پر پیغمبر کو محدود کر دیا جتنا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق تھا۔ آپ ذرا سا غور کیجئے، تھوڑی سی توجہ کیجئے کہ مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی مخالفت چل رہی تھی، مار دھاڑ تک کی نوبت تھی، مسلمانوں کو بہت ستایا گیا تھا، لیکن جب کسی پہلو سے بات نہیں بن سکی تو مشرکین نے سوچا کہ ذرا ان کی پیغمبری کی آزمائش کر لیں، تو یہود کے پاس گئے۔ یہود نے 3 سوالات بتائے کہ ان سوالات کو پوچھو، اگر وہ جواب دے دیں تو واقعی نبی ہیں، اگر جواب نہ دیں تو پھر یہ محض بناوٹی بات کر رہے ہیں، نبی نہیں ہیں۔ اصحاب کہف کے متعلق ایک سوال تھا، اور ذوالقرنین کے متعلق ایک سوال تھا، روح کے متعلق ایک سوال تھا۔ یہودیوں سے یہ باتیں پوچھ کر کے سمجھ کر کے جو وفد واپس آیا اس نے مشرکین سے کہا کہ چلو ہم فیصلہ خود بات لے کر کے آ گئے ہیں، چلو اب پوچھتے ہیں محمد سے۔ آئے، پوچھا، 3 سوالات کیے، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کا جواب بتاؤں گا۔ چند روز کے بعد وحی آئی اور آپ نے ان لوگوں کو ان 3 سوالات کے جوابات بتا دیے۔ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ واقعی یہ پیغمبر ہے، کیونکہ یہود نے کہا تھا کہ اگر ان سوالات کے جواب دے دیں تو واقعی پیغمبر ہیں، اگر جواب نہ دے سکیں تو محض بناوٹی ہیں۔ تو اب آپ نے جواب دے دیا تو سمجھ میں آ گیا کہ آپ واقعی پیغمبر ہیں۔ اب یہ سٹپٹائے کہ اب کیا کریں، بات تو ہم چاہتے ہیں کہ مان لیں لیکن ہماری بڑائی رکاوٹ بن رہی ہے۔ تو اس کے بعد کہا کہ چلو ایک سوال کرتے ہیں ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں آپ تبدیل کر دیجئے، پھر ہم مومن ہو جاتے ہیں۔ وَقَالُوا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، انہوں نے کہا کہ اس کے بجائے کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں تبدیلی کر دیجئے۔ اب اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں کی۔ ایک بات تو یہ کہی کہ مشرکین کو آپ یہ جواب دیجئے، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی جانب سے تبدیل کر دوں، ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میرے پاس کی جاتی ہے۔ یہ جواب تو مشرکین کو دیا گیا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس موقع پر جو کچھ گزری اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں اس طرح کا خیال آیا کہ یہ جو تھوڑی سی تبدیلی چاہتے ہیں، اگر ایسی تبدیلی ہو جائے تو ماشاءاللہ یہ سارے کے سارے لوگ مومن اور مسلمان ہو جائیں گے اور ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ آپ کی خواہش بہت زیادہ ہوا کرتی تھی کہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ ظاہر بات ہے کہ آپ اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے اور ساری دنیا کو مسلمان بنانا چاہتے تھے۔ اس خواہش کا تقاضا اتنا بڑھا ہوا تھا کہ قرآن مجید میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے ٹوکا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو مسلمان بنانے کے چکر میں آپ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین اور لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسمع، کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے اس قرآن مجید پر تو غم و الم کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ تو آپ کے اندر چونکہ اس طرح کا جذبہ تھا لہذا یہ خیال آنا کوئی بعید بات نہیں تھی کہ تھوڑی سی تبدیلی جو یہ چاہتے ہیں اگر ہو جائے تو اس کے ذریعے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا بات کہی، وَإِن قَعْدُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، کہ ہم نے جو وحی آپ کے پاس کی ہے قریب تھا کہ یہ مشرکین آپ کو اس وحی کے بارے میں فتنے میں ڈال دیں تاکہ آپ ہمارے اوپر کوئی ایسی بات کہہ دیں
جو ہم نے نہیں کہی ہے۔ اس وحی کے علاوہ آپ کوئی اور بات کہہ دیں، اور اگر آپ نے ایسا کہہ دیا ہوتا تو یہ لوگ یقینی طور سے آپ کو نہایت ہی پکا اور گہرا محبوب بنا لیتے، نہایت ہی قطعی دوست بنا لیتے۔ یہ بات بالکل پکی تھی۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ تھوڑا سا ان کی طرف جھک جاتے، اور اس تھوڑا سا جھکنے کا نتیجہ کیا ہوتا؟ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ۔ ایسی صورت میں ہم آپ کو زندگی کے اندر بھی ڈبل سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی ڈبل سزا دیتے۔ ثم لا تجد لك علينا نصيرا، اور پھر آپ کو ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ ملتا۔ یہ بات پیغمبر سے کہی جا رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات نہیں بولتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ذرا بھی خلاف ہو۔ شیئن قلیلا، تھوڑا سا سوال تھا کہ تھوڑا سا آپ جھک جاتے، اور تھوڑا سا جھکنے پر اللہ تعالیٰ اس عذاب کی دھمکی دے رہا ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے آپ کسی اور جانب ذرا سا بھی نہیں جھکتے تھے۔ لہذا پیغمبر نے جو کچھ پیش کیا وہ بعین ہی وہی چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے۔ اس لیے پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور دو ٹوک طریقے سے کہا گیا کہ پیغمبر جو کچھ دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اور مومنین کے لیے لازم کر دیا گیا کہ ہر معاملے میں آپ کی پیروی کریں اور آپ کی اطاعت سے ذرا بھی چونو چرا نہ کریں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فرمایا کہ تمہارے پروردگار کی قسم ہے کہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کی پیروی کریں، یہاں تک کہ آپ کو حکم اور جج مان لیں ان جھگڑوں میں جو کہ لوگوں کے درمیان پڑ رہے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں بھی اگر کوئی اختلاف ہوا تو اس میں بھی آپ کو حکم اور جج مان لیں، پھر آپ جو فیصلہ کریں اس فیصلے کے خلاف اپنے دل کے اندر بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ یہ دیکھیے، جج فیصلہ کرتا ہے، جس کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے وہ بہت دل ملاتا ہے، بہت سر پیٹتا ہے، اور باہر نکل کر کے بہت سی باتیں بولتا ہے، بڑے بڑے تبصرے کرتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کے خلاف دل کے اندر بھی کسی قسم کی کسک نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دل کے اندر بھی کسک باقی رہ گئی تو آدمی مومن نہیں ہوا۔ تو آپ کی پیروی اس درجہ کرنی ہے کہ دل کے اندر بھی کسی قسم کی تنگی نہ ہو، اور مکمل طریقے سے سر تسلیم خم کر دیں۔ جب تک یہ بات نہ ہو تب تک آدمی مومن نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد بھی ان کے لیے اپنے معاملے میں اختیار باقی رہ جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اور یہ فیصلہ کہاں تک عام ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت حضرت زینب کے نکاح کے متعلق نازل ہوئی۔ حضرت زینب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا حضرت زید بن حارثہ کے لیے۔ زید بن حارثہ آزاد کردہ غلام تھے، اور حضرت زینب ایک اونچے خاندان کی عورت تھی۔ ان پر یہ بات گراں گزری تو یہ آیت نازل ہو گئی، اور فوراً انہوں نے بات تسلیم کر لی۔ حالانکہ کسی عورت کو پیغام دیا جائے تو اس کو اختیار رہتا ہے، وہ چاہے تو پیغام دینے والے کا پیغام قبول کرے اور چاہے رد کر دے۔ معاملات اسی لیے ہوتے ہیں، باتیں اسی لیے ہوتی ہیں۔ مگر جب اللہ کے رسول کی طرف سے پیغام پہنچ گیا تو یہ اختیار باقی نہیں رہا۔ تو جب ایک نکاح کے معاملے میں جس میں عموماً اختیار رہتا ہے اس میں بھی اختیار ختم ہو گیا تو شریعت کے باقی معاملات میں کہاں سے اختیار رہے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے محفوظ کر کے اس طرح سے آپ کی اطاعت کا حکم دیا، اور فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
اور یصیبہم عذاب علیم، کہ جو لوگ پیغمبر کے حکم سے کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کسی آزمائش سے دوچار کر دیے جائیں یا کوئی دردناک عذاب ان کو پہنچ جائے۔ غرض پورا قرآن آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس بات سے آپ کو بھرا ہوا نظر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے علاوہ مسلمانوں کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین نمونہ ہے جو اللہ سے امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا جس کو میں نے پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ رسول چونکہ اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کی نمائندگی کرتے ہیں، لہذا رسول کی اطاعت کو بلا چون و چرا اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا، فرض قرار دیا، اور اس سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں یا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کیا چیز چھوڑی ہے۔ تو ایک تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید چھوڑا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری چیز اللہ کی آپ کی بیان کی ہوئی احادیث ہیں جو آپ چھوڑ گئے ہیں، اور یہ احادیث جو ہیں یہ قرآن ہی کے ذریعے سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے پاس ذکر نازل کیا، یعنی قرآن مجید نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں سے وہ بات بیان کر دیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ اس کا معنی صاف صاف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، اور قرآن مجید کو بیان کرنا، اس کو واضح کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگایا۔ اس کی میں نے ایک مثال دی تھی کسی موقع پر، وہ مثال آج بھی پیش کرتا ہوں، ذرا سا اس پر آپ غور کیجئے۔ ایک گورنر ہے یا وزیر اعظم ہے، وہ حکم دیتا ہے کسی شخص کو، کسی انجینئر کو، کہ فلاں ندی پر یا فلاں دریا پر یا فلاں مقام پر تم ایک پل بنا دو۔ گورنر کا آرڈر ختم یا وزیر اعظم کا آرڈر ختم کہ فلاں جگہ دریائے اٹک پر پل بنا دو، اس کا آرڈر ختم ہو گیا۔ انجینئر کیا کرے گا؟ پل بنائے گا۔ پل بنانے کے لیے اس کو صرف اتنا ہی کام نہیں کرنا ہے کہ پل بنا دو بات ختم ہو گئی۔ اب پل بنانے کے لیے جتنے مٹیریل کی ضرورت ہے، جتنے لوہے کی ضرورت ہے، جتنی بجری کی ضرورت ہے، جتنی سیمنٹ کی ضرورت ہے، جتنی ریت کی ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں وہ باقاعدہ حساب لگا کر کے طے کرے گا۔ پھر اس کے پائے دریا کے اندر جتنی گہرائی تک جانے والے ہیں ان کا حساب لگائے گا، اس کی جو تدبیریں ہوں گی وہ سب کچھ کرے گا۔ معلوم نہیں کتنا کام کرے گا۔ ایک پل کو بنانے کے لیے اس کو کتنے بخیڑے انجام دینے پڑیں گے آپ جانتے ہوں گے اس کی تفصیل۔ اور یہاں پر بہت سارے بھائی جو ہیں اسی طرح کا کام بھی کر رہے ہیں، وہ دیکھتے ہوں گے کتنے کتنے نقطے اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اب وہ جتنے نقطے بھی اس کے اندر پیش آ رہے ہیں وہ سب کے سب وزیر اعظم کے آرڈر کا حصہ ہیں۔ وزیر اعظم کا جو ایک لفظ ہے کہ پل بنا دو، تو جتنے بھی اس میں جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ سب کے سب اسی آرڈر کا حصہ ہیں، اس آرڈر سے باہر نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے اپنی شریعت کے مطابق، اپنی شریعت کے متعلق کہ فلاں کام کرو۔ اب اس کام کے کرنے کی جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا حصہ ہیں۔ فلاں دوسرا کام کرو، اس کام کے کرنے کی جتنی تفصیلات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اقیموا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس طرح کے الفاظ قرآن مجید میں جگہ جگہ ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ اور نماز اور زکوٰۃ ان دونوں کا ایک جائی حکم قرآن مجید میں 80 جگہ ہے۔ بہرکیف جگہ جگہ قرآن مجید میں یہ احکام موجود ہے۔ نماز قائم کرو، کیسے نماز قائم کریں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اب اس نماز کو قائم کرنے کے لیے جتنی بھی تفصیلات ہیں
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے اسی حکم اور اسی آرڈر کے تحت ہیں۔ جس طریقے سے وزیر اعظم کہتا ہے کہ پل بناؤ، تو پل بنانے کی جتنی تفصیلات ہیں وہ سب کی سب اس کے آرڈر کا حصہ ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، تو نماز قائم کرنے کے جتنے معاملات ہیں وہ سب کے سب اسی ایک حکم کا حصہ ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زکوٰۃ دو، تو اب زکوٰۃ کیسے دی جائے، کتنے مال میں دی جائے، کتنے دنوں کے بعد دی جائے، کس حساب سے دی جائے، یہ جتنی ساری تفصیلات ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے اسی آرڈر کا حصہ ہے۔ اور یہ تفصیلات کون بیان کرے گا؟ یہ تفصیلات اللہ تعالیٰ بیان کرنے نہیں آئے گا، وہ اس کے بارے میں قرآن نازل نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس نے رسول کے حوالے کر دیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے تاکہ جو بات لوگوں کی طرف نازل کی گئی ہے آپ اس کو بیان کر دیں۔ تو اب اس حکم کا جتنا بیان ہے وہ سب کا سب اسی حکم کا حصہ ہے، اور یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے، اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا پورا بیان حاصل نہ کر لیا جائے تب تک اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا معنی اور مطلب ہی ہم نے نہیں جانا۔ اچھا، اسی موقع سے یہ بات بھی بتا دوں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے جو احکامات بیان کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید میں جو کچھ نازل ہوا اس کی جو تفصیل بیان کرتے ہیں اور اس کی جو وضاحت کرتے ہیں، تو یہ تفصیل اور وضاحت آپ کہاں سے کرتے ہیں؟ اپنے جی سے وہ بھی نہیں کرتے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی بتاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نازل کرتا ہے۔ آپ دیکھیے سورہ قیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے پڑھنے کے متعلق کچھ آداب سکھائے ہیں۔ فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اس قرآن مجید کے ساتھ اپنی آواز کو، اپنے ہونٹوں کو جلد بازی کے لیے ہلایا مت کیجیے، یا اپنی زبان کو جلد بازی کے لیے ہلایا مت کیجیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جب شروع میں حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے کہ اس وحی کو یاد کرنے اور بھولنے نہ پائے جلدی جلدی پڑھنا شروع کرتے تھے۔ ایک طرف حضرت جبریل سے سن رہے ہیں اور دوسری طرف زبان سے اس کو پڑھ بھی رہے ہیں تاکہ کوئی چیز بھولنے نہ پائے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ آپ بڑی مشقت سے دوچار ہوتے تھے، کیونکہ یہ بات بڑی مشکل ہے کہ ایک بات کو سنیں بھی اور اس کو زبان سے پڑھیں بھی، اور آگے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو بھی سنتے جائیں اور اس کو بھی پڑھتے جائیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، تو آپ کو بڑی مشقت پیش آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی زبان کو یا اپنے ہونٹ کو جلدی جلدی ہلائیے نہیں، یا ہلائیے نہیں تو وہی سنتے ہوئے، تاکہ جو وہی آ رہی ہے اس کو جلدی سے یاد کر لیں۔ یعنی اس خطرے سے کہ کہیں وہی چھوٹ نہ جائے، بھول نہ جائے، آپ جلدی جلدی اس کو پڑھنا شروع مت کیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے یہ بات ہے کہ ہم اس وحی کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے اور آپ کی زبان سے پڑھوا بھی دیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد جب حضرت جبریل السلام آتے تو آپ خاموش چپ چاپ بیٹھے رہتے۔ اب حضرت جبریل ایک کلمہ سنا کے چلے جاتے ہیں، یا ایک آیت سنا کے چلے جاتے ہیں، یا ایک سورہ سنا کے چلے جاتے ہیں، یا چند صفحات سنا کے چلے جاتے ہیں، 2 صفحے 4 صفحے 6 صفحے، جتنی بھی وہی حضرت جبریل نازل کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ سنتے رہتے تھے، اور جب حضرت جبریل واپس جاتے تھے بالکل ٹھیک ٹھیک اس کو پڑھ دیتے تھے۔ وہ سینے میں جمع ہو گئی، اب اس میں بھولنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا تھا، تو پوری وہی جیسے جبریل نے سنائی ہے ویسے ہی آپ پڑھ لیتے تھے۔ یہ معمول بن گیا ہمیشہ کا۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جب آپ کو اطمینان دلایا کہ یہ جو قرآن نازل کیا جا رہا ہے یہ آپ کے سینے میں جمع کر دیا جائے گا اور آپ کی زبان سے پڑھوا دیا جائے گا، آپ اس کو بھولیں گے نہیں اور آپ کے ذہن سے یہ غائب نہیں ہوگا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بھی کہی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بھی بیان کی، وہ کیا تھی؟ ثم ان علینا بیانہ، کہ اس قرآن کو سینے میں ہم جمع بھی کر دیں گے، زبان سے پڑھوا بھی دیں گے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس قرآن کو بیان کریں، یعنی اس قرآن کا بیان اور اس کی وضاحت بتلانا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔
اب اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس قرآن کا جو معنی ہے، جو مطلب ہے، جو وضاحت ہے اور جو تفسیر ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کی۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید کو الفاظ کے ساتھ نازل کیا تاکہ وہ ظاہر میں تلاوت کیا جائے اور معنی کے اعتبار سے اس پر عمل کیا جائے، اور اس کا جو بیان تھا وہ بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا، آپ اپنے جس الفاظ میں چاہیں اس کو بیان کر دیں اور جس طرح چاہیں اس کو کر کے دکھا دیں۔ چونکہ بیان ایسا تھا کہ وہ صرف لفظ سے کہنے کا نہیں تھا، بیان کا بہت سارا حصہ ایسا تھا جو کہ عمل کرنے کا تھا۔